کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں نہیں آج تک میں نے اس طریقے سے نہیں کیا، پہلے ماں باپ پھر سب۔ قیامت کا جب دن ہوگا نا تو اس میں حساب کتاب نہیں ہوگا، قیامت کے دن آ کے لوگ کھڑے ہوئے اور وہ اتنا آزمائش والا، اتنا تکلیف والا دن ہوگا کہ جو کافر بھی ہیں، کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، کفار بھی کہیں گے کہ اگر ہم جہنمی ہیں تو جلدی سے، اور اگر شامل نہیں ہوا تو اب غور کرنے والی بات ہے کہ اتنی بابرکت رات میں بھی اگر میری بخشش نہیں ہوئی تو پھر بخشش ہوگی کب؟ یعنی جلدی سے حساب کتاب اور ہم جہنم کے اندر جائیں۔ یہ ایسے نالائق لوگ ہیں، ایسے نالائق لوگ ہیں کہ جب قیامت آئے گی نا اور وہ دہشت، قیامت کی دہشت دیکھ لیں گے اور اس میں کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ پھیر دے تاکہ ہم اب ایک گناہ بھی نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں ان کو اب بھی دنیا میں بھیج دوں نا، یہ دنیا میں جا کر پھر دنیا میں ایک طرح سے موت کو دیکھ لیا نا، وہ یہ کیا، یہی سین کبھی بھی کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے، اس کے بعد اگلے روڈ پر میرے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے۔ مولا میں بکریاں چراتا ہوں اور بکریاں چرانے کے بعد جب گھر پر آتا ہوں تو اپنے جانوروں کا دودھ دوہتا ہوں، دودھ نکالتا ہوں، اور سب سے پہلے نہ میں بچوں کو دیتا ہوں، نہ زوجہ کو دیتا ہوں، نہ غلاموں کو دیتا ہوں، نہ اپنے اڑوس پڑوس کسی کو دیتا ہوں، نہ خود پیتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے جانوروں کا دودھ اپنے والدین کو پیش۔ وہ تیاری نہیں ہوتی تھی کہ نہیں گناہ کا کام ہے تمہیں کیا ہو گیا، نہیں گناہ کا کام ہے تمہیں کیا ہو گیا، گناہ کا کام ہے تمہیں کیا ہو گیا۔ یہ نیک عمل کی طاقت ہے جو چٹان کا سرکا رہی ہے۔ وہ جو پورا جانوروں کا ریوڑ تیار ہوا تھا، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا، یہ دیکھو پورا جانوروں کا جو ریوڑ ہے نا، یہ تیری مزدوری لے جا۔ وہ ہنستا ہے کہتا مذاق کر رہے ہو؟ میں نے کہا ہے میری مزدوری دے دو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، آپ اندازہ لگائیے صرف 50 مرتبہ۔ یہ فضیلت ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن اس فضیلت کو ذرا اس انداز سے سنیے گا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود پر امتی کا درود و سلام پیش کرنا کتنا زیادہ پسند ہے۔ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیے گا کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ ایک بات ہوتی ہے کہ وہ امتی حضور سے مصافحہ کرے گا، حضور اس سے اتنا خوش ہو رہے ہیں درود پڑھنے والے سے کہ فرما رہے ہیں میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اور قیامت کا دن کروڑوں نہیں اربوں لوگ، اربوں تو ابھی اس دنیا کے اندر موجود ہے، 8 ارب آبادی مکمل ہو چکی ہے، اس سے پہلے نہ جانے کتنے آ چکے ہیں اور اب نہ جانے کتنے آئیں گے۔ ایسے قسمہ پرسی کا عالم ہوگا اور سورج کتنا قریب ہوگا زمین تانبے کی۔ ایسے وقت میں ایک امتی، ایسا شخص کہ جس کو اس کا پڑوسی بھی صحیح طرح اہمیت نہیں دیتا ہے، لیکن وہ حضور پر درود پاک پڑھنے والا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ملاقات کر کے مصافحہ کریں گے۔ تو کتنی خوش نصیبی والی بات ہے۔ یعنی جو چاہتا ہے نا، آخرت میں تو ہم سنتے ہیں نا علماء سے کہ لوگ گروہ در گروہ کبھی کسی نبی کے پاس جا رہے ہوں گے، کسی نبی کے پاس جا رہے ہوں گے، بیٹا باپ کو بھول جائے گا، بھائی بیٹے کو، بھائی والد کو بھول جائے گا، والد جو ہے وہ اولاد کو بھول جائے گا، ماں بیٹے کو بھول جائے گی، بیٹا ماں کو بھول جائے گا۔ ایک عجیب سی کیفیت ہوگی اس وقت میں۔ ہر بندے کو کس کی ضرورت ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہوگی، شفیع المذنبین کی ضرورت ہوگی، جن کی وجہ سے قیامت میں شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ پہلے رسول اللہ ہوں گے کہ جن کی وجہ سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ یہاں تک کہ قیامت کا جب دن ہوگا نا تو اس میں حساب کتاب نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن آ گیا، لوگ کھڑے ہوئے اور وہ اتنا آزمائش والا، اتنا تکلیف والا دن ہوگا کہ جو کافر بھی ہیں، کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، کفار بھی کہیں گے کہ اگر ہم جہنمی ہیں تو جلدی سے حساب کتاب ہو۔ خیر وہ تو ہیں ہی جہنمی، یعنی جلدی سے حساب کتاب ہو اور ہم جہنم کے اندر جائیں۔ اتنی تکلیف ہو رہی ہے ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے، اتنی مصیبت آزمائش۔ تو اس وقت بھی
رحم یہ ہوگا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے دربار میں سجدہ کریں گے، شفاعت کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حساب کتاب کا دروازہ کھل جائے گا، پھر حساب کتاب ہونا شروع ہوگا۔ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں داخل جنت ہوں گے، کچھ دوزخ سے باہر نکالے جائیں گے، کچھ کی نیکیاں بھاری کر دی جائیں گی۔ وہ شفاعت کا پورا باب ہے، ایک پورا حسین بیان ہے۔ جب ایک امتی سنتا ہے تو وہ سنتا ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ اس میں حضور کے کمالات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی پر جو شفقت ہے اس کا بیان ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک کا کروڑ احسان، جیسا کہ پچھلے جمعہ ہم نے بات سنی کہ وہ ہمیں یکے بعد دی کرے، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں حالانکہ، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح اپنی رحمت ہم پر بھیجتا ہی رہتا ہے، اپنی رحمتیں ہم پر تمام فرماتا ہی رہتا ہے، کبھی کسی رات کی صورت میں، کبھی کسی دن کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی صورت میں۔ تو ایک بندے کو بھی یہ بات چاہیے کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے، آپ کے فرامین کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اپنے رب کو خوش کرے، اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرے۔ تو اللہ پاک نے ابھی شب برات ہمیں عطا فرمائی، اس رات نہ جانے کتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی ہوگی، اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ آیا میری مغفرت ہوئی ہے یا نہیں؟ جن کی مغفرت ہو گئی، جو بخشے گئے، ان میں شامل ہوا ہوں یا نہیں؟ اگر شامل ہوا ہوں تو بڑی خوش نصیبی والی بات، اور اگر شامل نہیں ہوا تو غور کرنے والی بات ہے کہ اتنی بابرکت رات میں بھی اگر میری بخشش نہیں ہوئی تو پھر بخشش ہوگی کب؟ اتنی بابرکت رات میں بھی میں نہیں بخشا گیا، اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوا، تو پھر میرا رب راضی ہوگا کب؟ انتہا، رضا کی انتہا تو اللہ ہے نا، ماں راضی، باپ راضی، بھائی راضی، باس راضی، افسر راضی، استاد راضی، پڑوسی راضی، دوسرے راضی، اللہ ناراض؟ تو اللہ تو انتہا ہے، اللہ تک تو پہنچنا ہی ہے، سب کو خوش کر لیں لیکن اللہ تک لازمی پہنچنا ہے۔ وہ اللہ مجھ سے کب راضی ہوگا؟ موت کے بعد۔ موت کے بعد تو بندہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کے لیے بھی ترس رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، لیکن مہلت نہیں دی جائے گی۔ قرآن مجید میں تو اس بات کا ذکر ہے کہ یہ ایسے نالائق لوگ ہیں کہ جب قیامت آئے گی نا، اور وہ قیامت کی دہشت دیکھ لیں گے، اور اس میں کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ پھیر دے تاکہ ہم اب ایک گناہ بھی نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں ان کو اب بھی دنیا میں بھیج دوں نا، یہ دنیا میں جا کر پھر دنیا میں پڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر! آپ بتائیے خالق سے زیادہ بندوں کو کون جاننے والا ہے؟ وہ بندوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، اتنی دہشتیں بھی دیکھ لیں گے یہ، اور پھر واپس بھی آ جائیں گے، پھر بھی دوبارہ دنیا کے اندر پڑ جائیں گے، دوبارہ مجھے بھول جائیں گے، اور وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک دم ٹرالر کے ایکسیڈنٹ تو کتنے سنتے بھی ہیں اور دیکھے بھی ہوں گے، روڈوں پہ جو بائکیں چلاتے ہیں، آئے دن کے قصے، پورا بچہ کچل دیا، نوجوان کچل دیا۔ ہم آتے ہیں، گزرتے دیکھتے ہیں، اور وہی اسی ٹائم مغرب کی اذان بھی ہو رہی ہے، وہیں سے دیکھتے ہوئے چلے گئے مغرب کی نماز کے ساتھ۔ ایک طرح سے موت کو دیکھ لیا نا، یہ کیا؟ یہی سین کبھی بھی کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے، اس کے بعد اگلے روڈ پر میرے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے۔ مطلب انسان ہونا تو میں نے بھی تو مرنا ہے۔ جب ایک عمارت بنی ہوئی عمارت، ایک بنا ہوا پنکھا نہیں بچ رہا جس میں جان ہی نہیں ہے، یہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ عمارت کب تک رہے گی؟ ابھی نئی مسجد بنی ہے، 1 سال ہوا ہے، کب تک رہے گی؟ ایک نہ وقت آتا ہے یہ اس کیفیت میں ہو جاتی ہے کہ اس کو نہ بھی گرانا چاہیں تو پھر بھی اس کو گرایا جاتا ہے، بھائی گراؤ اس کو، یہ تو بلا وجہ کا جو ہے نا وہ آزمائش میں مبتلا کر دے گی۔ ایسا ہی ہے۔ تو جب ایک بے جان چیزوں کا یہ حال ہے تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہم کب سمجھیں گے؟ اللہ پاک ہمیں ان عبرت آموز واقعات، ان قصے، ان حکایتیں اور یہ جو سامنے دکھ رہے ہیں ان سے نصیحت حاصل کر کے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت پیارا واقعہ میرے ذہن کے اندر آ رہا ہے، واقعہ بڑا خوبصورت ہے اور کئی بار آپ نے بھی سنا ہوگا، میں سالوں بعد یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا،
اور اس کے اندر میں نے پڑھا، اور یہ جو واقعہ ہے یہ ایک حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی موجود ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ یعنی قرآن مجید سب سے افضل کتاب، اس کے بعد احادیث کی جو کتب ہیں ان میں سب سے اعلیٰ مرتبہ صحیحین کو دیا گیا ہے۔ صحیحین کیسے کہتے ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ جب بھی صحیحین کہا جاتا ہے کہ یہ بات صحیحین میں لکھی ہوئی ہے، یہ حدیث صحیحین میں موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو شب برات کا لمحہ چل رہا تھا، تو وہ اس وقت مطالعہ کرتے ہوئے کئی بار یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، لیکن آج ایک دوبارہ اس بات کو سنتے ہیں اور اس کا اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ حدیث پاک بھی ہے تو کیا ہی بات ہے۔ ہماری اپنی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ، ویسے تو پوری زندگی، لیکن کچھ نہ کچھ لاجواب نیکیاں ہونی چاہیے، کچھ ایسے عمل ہونے چاہیے کہ بندہ جب ایک مصیبت آ جائے، ایک بڑی بڑی پریشانی آ جائے نا، اس وقت وہ کہے کہ یا اللہ تجھے میری اس نیکی کا واسطہ میری آزمائش آسان فرما دے، یا اللہ تجھے میرے اس نیک عمل کا واسطہ میری یہ مصیبت تو مجھ سے دور کر دے، یا اللہ میرے اس نیک عمل کا واسطہ یہ جو تکلیف مجھ پر آئی ہوئی ہے، ہمارے گھر پر آئی ہوئی ہے یا ہمارے کاروبار پر آئی ہوئی ہے، یہ مجھ سے دور کر دے۔ تو اس وقت ہم کتنی آزمائشوں میں ہیں، کتنی تکلیفوں میں اس وقت بالخصوص ہمارا وطن عزیز پاکستان گزر رہا ہے، اور پاکستان گزر رہا ہے تو یقیناً پاکستانی ہی اس سے گزر رہے ہیں۔ پاکستان سے مراد پاکستانی ہی ہوتے ہیں، اور ہم جیسے غریب المتوسط طبقے کی بات ہو رہی ہے، ورنہ اس وقت جیسے کنڈیشن چل رہی ہے تو امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے پاس تو ڈالر رکھے ہوئے، اس کو کون سی، وہ تو ڈالر کے پیسے بڑھ رہے ہیں، اس کے تو ٹبل ہو رہے ہیں۔ میں بڑا لطیفہ سناتا ہوں، میرے رشتہ دار ہی ہیں، ان کا بڑا بزنس ہے ان کا، تو وہ بتا رہے ہیں کہ اپنا مال لینے کے لیے، وہ خود ایک بہت بڑے ڈیلر ہیں، وہ اپنا مال لینے کے لیے جب پیچھے گئے صدر، مزید سستا ہول سیل مال لے کے پھر آگے دینا ہوتا ہے، تو وہاں پہ گئے تو اتنا بڑا بندہ موبائل میں گیم کھیل رہا ہے۔ ارے بھائی گیم کھیل لے ہو، فلاں مال اتنا دے دو، کہہ رہا جاؤ بھائی جاؤ، کوئی مال نہیں ہے، یہ رکھا ہوا۔ اچھا اتفاق سے وہ مال سامنے رکھا ہوا تھا، گوداموں میں پورا مال رکھا ہوا ہوتا ہے، نظر آتا ہے، کہہ رہا یہ رکھا ہوا مال، کہہ رہا بھائی کہہ رہا ہوں نہیں ہے، دینا ہی نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں دینا، ہم تم سے لیتے ہیں، تمہارے ساتھ ایگریمنٹ ہے، تو مال کیوں نہیں دے؟ وہ کہہ رہا ہے جب رکھے مال کے پیسے مل رہے ہیں بلا وجہ کیوں بیچیں؟ دیکھ رہے ہیں، اور یہی لوگ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے، بیڈ روم میں بیٹھ کے، یا ابھی افطار پارٹی میں بیٹھ کے، ابھی رمضان آنے والے ہیں، یا شادی میں بیٹھ کے کہیں گے کہ لوگوں کو احساس نہیں ہے، یہ جمع اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اور مطلب اتنی مہنگائی ہے، یہ لوگ یہ مہنگائی خود کر رہے ہیں، ہاں یہ خود مہنگائی کر رہے ہیں۔ ارے بھائی جتنے میں جو مال ہے اتنے میں دو، یہ خود بیٹھ کے اتنی لمبی بات ہے، اور خود کا حال دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ تقریباً بندہ اس میں ملوث ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اور میں بھی سودا لینے کے لیے گیا تو باقاعدہ پیکٹس پہ اچھے اداروں نے، جہاں سے اچھی جگہ سے سودا ملتا ہے، جن کے بارے میں یہ ہے کہ دھوکہ نہیں دے سکتے، انہوں نے باقاعدہ مارکیٹنگ کی ہوئی ہے ریٹس پر۔ یعنی کیا مطلب ہے، پرانے ریٹ پہ آیا ہوا نا، لیکن نہیں، جان بوجھ کے مہنگا دینا ہے۔ مہنگائی پھر ایسی بڑھتی ہے، تکلیفیں پھر ایسی آتی ہے، بہت سارے اعمال، بہت ساری مصیبتیں ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بات ارشاد فرمائی ہے، ما اصابکم من مصیبت، پوری آیت کریمہ ایسی پہ ہے، بہت ساری مصیبتیں جو پہنچتی ہیں ان میں حقیقت بات یہ کہ وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، کچھ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، جیسے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ چلیں انشاءاللہ آج نماز میں اسی کی تلاوت کر لیں گے۔ تو کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے آزمائش آتی ہیں، لیکن زیادہ تر ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو شب برات کا لمحہ ایسا خوبصورت موقع اور اتنی تکلیفیں ہم پر، تو یہ حدیث پاک بیان نہیں ہو، ابھی نہیں ہوگی تو پھر کب ہوگی؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ رسول روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگلے زمانے میں 3 دوست تھے، وہ کہیں جا رہے تھے۔ مسلم شریف میں الفاظ یہ موجود ہیں کہ بارش کی وجہ سے، بارش سے بچنے کے لیے، جیسے ہم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں ہو جاتے ہیں، تھوڑا بارش تھم جائے پھر نکلیں گے، وہ ایک غار کے اندر چلے گئے، پناہ لے لی۔ جیسی وہ غار کے اندر گئے تو ہم تو کراچی میں رہتے تو ہمیں ان چیزوں کا اتنا تجربہ نہیں ہے، لینڈ سلائڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے،
پتھر جو ہے سرکنا شروع ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور کئی لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں، مارے بھی جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی چٹان آئی اور غار کا منہ بند۔ اب نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی ہتھوڑی، نہ چھینی، نہ ڈرل مشین، کچھ بھی نہیں۔ ویسے تو اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا کہا ہے، لیکن اتنی بڑی چٹان کوئی ہاتھ سے کیسے نہیں کر سکتے نا۔ جب ایک لمحہ وہ آ جاتا ہے کہ اب اسباب ختم، اب ایک آخری موقع بچتا ہے کہ اب آپ روحانی طاقتوں کا استعمال کریں، اب آپ غیبی طاقتوں کا استعمال کریں گے، اب آپ اپنے نیک اعمال کو اللہ پاک کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیں گے۔ پھر ایسا کرم ہوتا ہے کہ واللہ اعلم، بندہ حیران اور پریشان رہ جاتا ہے۔ وہ نا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جنگل و بیابان میں ہو اور وہاں پر جنگل و بیابان میں کوئی انسان، کوئی بستی ایسا کچھ ہوتا ہے، جانور ہے، درندے، اور وہاں پر تمہیں کوئی مصیبت آ جائے تو تم یہ کہو یا عباد اللہ اعینونی۔ یہ لفظ یاد کر لیں، بڑے کمال کا ہے۔ کبھی جنگل و بیابان میں ہم بھی سفر کرتے تھے، ٹرین خراب ہو جاتی تھی، میں نے سفر کیے، ایک دم سناٹا بیچ جنگل میں، جیسے ٹرینیں، جنہوں نے ٹرین کا سفر کیا پتہ ہوگا، ٹرین خراب، کیا ہو گیا بھائی، پاکستانی ٹرین ہے خراب، اب ایک کیا کریں؟ تو وہاں یہ حدیث پاک یاد آئی، یہ پڑھنا شروع کر دو، یا عباد اللہ اعینونی۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ کے بندوں، یا عباد اللہ، عبد کی جمع عباد، عبداللہ اللہ کا بندہ، عباد اللہ اللہ کے بندے، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ اللہ پاک کی کچھ مخلوق وہاں پر ہوتی ہے، اللہ پاک ان کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہی حدیث پاک ہے۔ اسی حدیث پاک کو ویسے تو دلائل ہمارے پاس بہت سارے ہیں، دلائل کی کمی نہیں ہے، ایسے تھوڑی بلا وجہ صدیوں سے سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، لوگ جو ہے نا وسیلہ، لوگ اللہ والوں سے مدد مانگتے ہیں اور جو بزرگان دین ان سے مدد مانگتے ہیں، ایسے نہیں، دلائل ہیں، قرآن پاک کی آیات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک مضبوط دلیل یہ بھی ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی کہ وہاں کہو یا اللہ، یا اللہ، سبحان اللہ، بہت کمال کی بات ہے، لیکن اللہ نے وسائل اختیار کرنے کا فرمایا ہے۔ جب آپ اللہ کے کسی محبوب کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا، اس کی بات کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ یہ واقعہ میرا اسی پہ چل رہا ہے، تو یہ ہم دلیل دیتے کہ دیکھو وہاں پہ نہ مخلوق ہے نہ کوئی انسان ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں کہ کہو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو۔ وہاں پر وہ کون سی طاقتیں ہیں، کون ہے وہاں پر جو اس بندے کی مدد فرمائیں گے؟ انسان تو نہیں ہے وہاں، تو یا اللہ کہنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو بہرحال ایسے موقع پہ پھر غیبی امداد کا بندہ سہارا لیتا ہے۔ تو اب تینوں نے کہا ایک دم حیران ہو کے کہ یہ کیا ہو گیا، اب تو ہمیں اس چٹان سے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ ایک کام کرتے ہیں، کیا تم سب کو اپنے اپنے کوئی نیک عمل یاد ہیں؟ کہا کچھ نہ کچھ تو یاد آ رہا ہے، چلو انہی کا وسیلہ دے کے، انہی کا واسطہ دے کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، کیا پتہ اللہ کرم کر دے، ورنہ تو اب تو موت لکھی ہوئی ہے نا سامنے۔ اللہ اکبر۔ پہلے نے دعا مانگنا شروع کی، یا اللہ بڑا گناہ گار بندہ ہوں، مولا میں بکریاں چراتا ہوں، اور بکریاں چرانے کے بعد جب گھر پر آتا ہوں تو اپنے جانوروں کا دودھ دوہتا ہوں، دودھ نکالتا ہوں، اور سب سے پہلے نہ میں بچوں کو دیتا ہوں، نہ زوجہ کو دیتا ہوں، نہ غلاموں کو دیتا ہوں، نہ اپنے اڑوس پڑوس کسی کو دیتا ہوں، نہ خود پیتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے جانوروں کا دودھ اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں کہ میرے ماں باپ کو پہلے دودھ ملنا چاہیے۔ یا اللہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں جب گھر پر آیا تو میرے جو ماں باپ تھے وہ سو گئے تھے، رات دیر ہو گئی تھی، سردیوں کی راتیں تھیں، تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میرے ماں باپ سو گئے ہیں، اب میں اٹھاؤں گا تو یہ بھی تکلیف ہے، اور اگر دودھ نہیں دیتا تو نہیں۔ آج تک میں نے اس طریقے سے نہیں کیا، پہلے ماں باپ پھر سب، پہلے ماں باپ اور پھر میں ایسے کیسے دودھ پی لوں، ایسے کیسے کسی کو پلا دوں، میرے ماں باپ بھوکے اور ہم پیٹ بھر کے سو جائیں۔ کہتا ہے یا اللہ پوری رات میں پیالہ پکڑ کے کھڑا رہا، جب صبح ہوتی ہے تو صبح میرے والدین اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر باقی سب کو میں دودھ پلاتا ہوں۔ الہ العالمین، اگر یہ عمل میں نے خالص صرف تیرے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے، مولا اس چٹان کی مصیبت سے میں نجات عطا فرما۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف میں موجود، صحیح مسلم میں موجود حدیث پاک، کہ جیسے ہی اس نے دعا مانگی چٹان تھوڑی سی فوراً سرک گئی۔ اے ہے دوسرا دعا کرتا ہے، یا اللہ میں مالدار ہوں، میرے ایک چچا کی بیٹی تھی، میری کزن، میں نے اس کے ساتھ بہت بار برائی کرنے کا ارادہ کیا لیکن مجھے موقع نہیں مل پا رہا تھا، وہ کسی صورت راضی نہیں ہو رہی تھی،
وہ تیاری نہیں ہوتی تھی کہ نہیں گناہ کا کام ہے تمہیں کیا ہو گیا، نہیں گناہ کا کام ہے تمہیں کیا ہو گیا، گناہ کا کام ہے تمہیں کیا ہو گیا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ قحط سالی ہو گئی، بھوک افلاس تنگ دستی، مجبوری میں وہ میرے پاس کچھ پیسے لینے کے لیے آئی کہ میری مدد کرو، تمہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے۔ تو 110 یا 120 دینار، کچھ دینار کے عوض میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں قرض دیتا ہوں لیکن تم میری خواہش پوری کرو گی۔ مجبوری تھی، دینار بہت بڑی رقم ہوتی ہے، سونے کے سکے کو دینار کہتے ہیں، اندازہ لگا رہے 10 گرام کا اس وقت جو سونا وہ کتنا مہنگا مل رہا ہے۔ تو بہرحال 100 سے زائد سونے کے سکے اس عوض میں کہ تم میرے ساتھ خواہش پوری کرو گی۔ نہ چاہتے وہ راضی ہو گئی۔ وہ تنہائی میں مجھے بار بار اللہ سے خوف دلا رہے تھے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ بس مولا اس وقت اس کی بات مجھے کلک کر گئی اور مجھے خوف خدا آ گیا، میں ڈر گیا اور میں اس سے دور ہٹ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ برائی نہیں کی، حالانکہ میں کر سکتا تھا۔ یا اللہ اگر یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا ہے، یہ تیری رضا کے لیے کیا ہے مولا، اس عمل کی وجہ سے ہمیں اس چٹان سے نجات عطا فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسی دوسرے شخص نے دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں نیک عمل کا وسیلہ کیا، چٹان اور بھی زیادہ سرک گئے۔ لیکن ابھی اتنی نہیں سرکی تھی کہ سارے جو افراد ہیں باہر نکل جائیں، ایک فرد بھی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ اے ہائے کون سی قوتیں ہیں، یہ نیک عمل کی طاقت ہے جو چٹان کو سرکا رہی ہے۔ میں نے کہا نا کہ کوئی نہ کوئی ایک عمل اس بندے کی زندگی میں ایسا تو ہو کہ ایسی مصیبت والے وقت میں بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر سکے، واسطہ دے سکے۔ تیسرے کی باری آتی ہے، کہتا یا الہ العالمین، میں مزدوری پر لوگوں کو رکھتا ہوں، لوگ کام کرتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے مزدوری پہ کچھ لوگوں کو رکھا، انہوں نے کام کیا، لوگوں نے مزدوری لی چلے گئے۔ لیکن ایک شخص تھا وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ کبھی ہوتا ہے کہ مزدوری نہیں لیتا بندہ چلا جاتا ہے، کل لے لوں گا پرسوں لے لوں گا، لیکن وہ مزدوری نہیں لے سکا کچھ دنوں تک۔ اب اس کا پیسہ تھا، میں نے کہا کیا کروں، میں نے کہا چلو اس کے پیسے کو میں کاروبار میں لگا دیتا ہوں۔ میں نے اس کے پیسے سے کچھ جانور خرید لیے۔ اب وہ جو جانور تھے، جانور سے بچے ہوئے، نسل بڑھتی چلی گئی، اور ایک جانوروں کا ریوڑ تیار ہو گیا۔ وہ کہتا نا ایک بندہ 1-2 جانور لے لیتا، اس سے ہوتے ہوتے ایک ریوڑ سے تیار ہو جاتا ہے، جانوروں کا ریوڑ تیار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب کہتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ شخص میرے پاس آیا۔ جب وہ میرے پاس آتا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ لاؤ وہ میری مزدوری رہ گئی تھی نا، میری مزدوری دے دو۔ اب اس کی جتنی مزدوری ہوگی میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے کہ بھائی اس کو کیوں بتائیں، اتنی محنت کی، یہ وہ کیا، بھائی یہ لو تیری مزدوری اتنی، جو مزدوری بنتی تھی وہ دے دیتے۔ لیکن اللہ اکبر کیا سخاوت ہے۔ وہ کہتا ہے مولا اس کے مال سے میں نے جو بزنس کیا تھا نا، وہ جو پورا جانوروں کا ریوڑ تیار ہوا تھا، میں نے اس کی طرف اشارہ کہ یہ دیکھو پورا جانوروں کا جو ریوڑ ہے نا، یہ تیری مزدوری لے جا۔ وہ ہنستا ہے، کہتا مذاق کر رہے ہو؟ میں نے کہا ہے میری مزدوری دے دو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو بتایا، پورا قصہ سنایا کہ بھئی یہ ماجرا، یہ بات ہے، یہ تمہارا ہی حصہ ہے۔ پھر وہ بڑا حیران ہوتا ہے اور شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک احسان والے انداز میں، بہت جسے کہتے ہیں بہت زیادہ کوئی کسی کا احسان مند ہو، اس طریقے سے وہ اپنا مال اپنی مزدوری کو لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ مولا یہ کام ایک مسلمان کے دل میں خوشی جو میں نے داخل کی، اس کے لیے مشقت کی، اس کو راحت دی، اس کو چین دیا، اس کو سکون دیا۔ مولا اگر یہ میں نے تیرے لیے کیا ہے، یا الہ العالمین اس چٹان سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی تیسرے نے دعا مانگی، اللہ نے چٹان کو مکمل سرکا دیا، تینوں افراد باہر نکل گئے۔ اب آپ بتائیے کتنی پیاری حدیث پاک، ہائے ہائے۔ یعنی یوں سمجھیے وہ شب برات کو ہم لوگ رات کو 2 بجے نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی اکیلے میں تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، نہ جانے کس کے پاس کون سی نیکی ہوگی، یہاں پہ نہ جانے کون کیا کیا نیکیاں کیا ہوا ہوگا۔ یہ وہ نیکیاں میرے محترم بھائیوں، ان کی طاقت بہت زیادہ ہے، ان کی پاور اتنی ہے کہ جہاں پر ظاہری مشینوں کی، ظاہری چیزوں کی پاور ختم ہوتی ہے نا، وہاں پر ان روحانی، ان غیبی چیزوں کی پاور شروع ہوا کرتی ہے۔ جہاں پر سب ختم ہو جائے، ساری امیدیں ماند پڑ جائیں، وہاں پر یہ طاقتیں کام آتی ہیں۔ جو طاقتیں آخرت میں کام آئیں گی بتائیں، ان طاقتوں میں سے کوئی طاقت دنیا میں کام آ جائے گی تو بندے کا کیسا بیڑا پار ہوگا، بندے کو کیسی نعمت ملے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں ان حسین باتوں کو سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اپنی زندگی میں نیکیاں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ جانے کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے
اور ہم پہ کوئی آنے والی مصیبت اللہ کریم دور فرما دے. یہ ابھی مصیبت والا وقت چل رہا ہے، اللہ کریم اس کے صدقے میں ہم سے دور فرما دے. اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی میں چھوٹی سے چھوٹی نیکیاں اور بڑی سے بڑی نیکیاں، تمام قسم کی نیکیوں کو خوب سے خوب اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت.